بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کے وجود سے کائنات کو معنی ملا اور جن کے نور سے ہر پردہ اٹھ گیا، آج ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت بلند و عمیق اسم مبارک الظاہر پر، یعنی وہ جو ظاہر ہیں، جن کے ظہور میں سب کچھ روشن ہے اور جن کے سامنے کوئی حقیقت چھپی نہیں رہتی۔ لفظ الظاہر عربی زبان میں ظہور سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، عیاں ہونا، روشن ہونا۔ اللہ تعالی خود الظاہر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ مفہوم یہ ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ تعالی کی اسماء کی صفات کا مظہر کامل ہیں۔ لہٰذا الظاہر کا مطلب ہے وہ نبی جن کے ذریعے حق ظاہر ہوا، ہدایت ظاہر ہوئی، نور ظاہر ہوا، اور جن کی سیرت نے دلوں کی تاریکیوں کی روشنی میں بدل دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساری دنیا پر ایک عجیب سی روشنی چھا گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس رات ایوان کسریٰ کے 14 ستون گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا اور دنیا کی راتوں میں ایک اجالا پھیل گیا۔ یہ ظاہریت فقط جسمانی روشنی نہیں تھی بلکہ روحانی ظہور تھا۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور باطل کو مٹا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ مفہوم یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہ نور خود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں بھی ظاہریت تھی اور اخلاق میں بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک اور چاند کو دیکھا۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن اتنا جمیل تھا کہ دیکھنے والا بے اختیار عشق میں ڈوب جاتا، لیکن صرف چہرہ نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عدل، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحم، اسی ظاہریت کا مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھپی ہوئی حقیقتوں کو عیاں کیا، انسان کو اس کی اصل پہچان کروائی، بتوں، جہالت، ظلم اور اندھیروں میں ڈوبی دنیا کو یہ بتایا کہ حق کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل۔ مفہوم یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ ظاہریت صرف لفظوں میں نہیں تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس آیت کی تفسیر تھی۔ الظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الباطن بھی تھے، یعنی جو ظاہر بھی ہیں اور باطن کے راز بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھتے تو وہ بظاہر ایک انسان کو دیکھتے لیکن دل میں ربانی جلال اور روحانی جمال محسوس کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر جسم تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں نور الہی چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ زمین پر تھے مگر ان کی تاثیر آسمانوں سے اترتی تھی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے وہ دیکھے گا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ہی زمین و آسمان روشن ہیں۔ یہی الظاہر کا مفہوم ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی بھی نور ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باطنی فیض بھی روشنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہریت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ باطل کے مقابلے میں سچائی سے ڈٹ جانا، چاہے دنیا مخالفت کرے۔ ظاہری لباس، چال، بات سب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو۔ اپنے ایمان کو دل میں چھپاؤ نہیں بلکہ عمل سے دکھاؤ۔ عبادت، دعا اور محبت سے اپنا باطن روشن کرو تاکہ ظاہری چہرہ بھی ایمان سے چمکے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ پر جب میں نگاہ ڈالتا ہوں تو دل میں سے غم جاتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا، یہی ایمان کی روشنی ہے جو تمہارے دل میں ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظاہری نور نے باطن کو بدل دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ ظاہری روشنی کی علامت، لباس میں سادگی دل کی روشنی کا عکس، خوشبو لگانا ایمان کی ظاہریت، لوگوں کو سلام میں پہل کرنا، محبت کو ظاہر کرنا، تسبیح و ذکر باطن کا ظہور۔ الظاہر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان دل میں نہیں بلکہ زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو، چلن، نگاہ اور لباس سب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جھلکے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اپنے ظاہر میں لے آئیں تو اللہ ہمارے باطن کو بھی روشن کر دے گا۔ یہی اصل عشق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ ہم ان کے ظہور کے امین بن جائیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہر و باطن دونوں نور سے منور فرما۔ ہمارے ظاہر کو سنت نبوی سے مزین کر اور ہمارے باطن کو عشق رسول سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، الظاہر کے حروف ابجد ہیں 1699 1699 اور اس کا درود مبارک اس طرح پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد سید الظاہرین۔ جس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو اور اسے بھولنے کی عادت ہو، وہ اس نقش کو زعفران سے لکھے اور دودھ میں ابال کر اسے ٹھنڈا کر کے پیے اور اس کاغذ کو پودے میں ڈال دیں۔ اگر کوئی سخت حاجت پیش آ جائے تو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حاقہ پڑھے اور اس نقش کو زعفران سے لکھ کر گلے میں باندھے، اور اس درود مبارک کو اگر کوئی محتاج پڑھے تو غنی ہو جائے گا۔ اگر اس درود مبارک کو بعد نماز جمعہ 41 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اگر کسی نے اللہ کا قرب اور جناب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حضوری حاصل کرنی ہو تو اس درود مبارک کو کثرت سے پڑھیں اور دنیاوی طور پر ایسے اعمال ضرور کرے جن میں عوام الناس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور عوام الناس اس شخص کے اثر و سلوک سے خوش ہو۔ کوئی بھی ایسا کام یا بد پرہیزی مت کریں جس سے خلق خدا کو نقصان پہنچتا ہو یا ان کا دل ٹوٹتا ہو۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کا نقش بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو آخر میں پیارے دوستو، اس اسم مبارک الظاہر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ وہ آج بھی دلوں میں ظاہر ہیں۔ جب تم اپنے کردار میں ان کی سنت کو ظاہر کرو گے تو تمہارے چہرے پر بھی وہی نور جھلکے گا۔ اللہ کرے ہم سب اس نور کے امین بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو
تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور کامنٹ میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود مبارک لکھ دیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔